دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ اور ہفتے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لینا۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے گھر تک آئیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے اور یہ نبوی وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگیں گے اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اللہ والوں، ایک اہم بات، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ آقا دو عالم سے محبت کرنے والے عاشقوں کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، مہینہ بھی نبی پاک کا، وظیفہ بھی نبی پاک کا ہی بتایا ہوا، تو سوچے کامیابی کیوں نہیں ملے گی۔ اور یہ وظیفہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن آپ لوگوں کو جو فائدے ملیں گے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ صرف ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، ربیع الاول کی مہینے کو عظمت و برکت والا مہینہ کہتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ کتنے برکت والا ہے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے کی برکتوں سے، عظمتوں سے، رحمتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن بالخصوص آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کی عظمت اور برکت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ حضور کی آمد ہے، ہر گھر سجایا جا رہا ہے، فرشتے آسمان کو سجا رہے ہیں، سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور عظمت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور آج کا وظیفہ بھی آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ، وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کی آمد ہے، سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو میری بہنوں، جو میری بیٹیوں، جو میرے بھائیوں کی پریشانیوں کا واحد اور آخری حل ہے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ کسی بھی پریشانی میں اگر آپ لوگ مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں آپ لوگ مبتلا ہیں، کسی بھی مصیبت کا آپ لوگوں کو سامنا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن صرف 3 بار پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس نبوی وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ربیع الاول کی 9 تاریخ کا میں نے شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آئے اور میں یہ نبوی وظیفہ کروں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ تندرست اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی سے نکل کے میں تندرست ہو جاؤں، تو پھر اس عمل کو غنیمت جانو، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہے کہ نبی پاک کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس لیے آج کا دن بھی بہت خاص دن ہے۔ بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے 9 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت کا دن بتایا، تو ہر دن ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور ویسے تو ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پورے مہینے ہی نبی پاک کی خوشیاں منائیں، پورے مہینے ہی نبی پاک کی ولادت کا جشن منائیں۔ تو اللہ والوں، یہ ضروری ہے کہ آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا ہے اور آج وہ گھڑیاں، وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ اللہ والوں، یہ نبوی وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج کا وظیفہ غریبوں کے لیے ہے۔
آج کا وظیفہ فقیروں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ یتیموں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ بیواؤں کے لیے ہے، آج کا وظیفہ ضرورت مند کے لیے ہے، آج کا وظیفہ سفید پوشوں کے لیے ہے۔ آج میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر کوئی بندہ آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ اور ہفتے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، اس بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس کے پاس ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو جو مجھ سے وظائف پوچھتے ہیں، جو میرے سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کو یہ وظیفہ میں نے خود بتایا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ حضور کی آمد کے مہینے میں، حضور کی آمد کے دن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صرف 3 بار تو پڑھنا ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آئے گی۔ لوگ آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے گھر تک آئیں گے۔ اگر کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، یہاں تک کہ لاکھ کوششوں کے باوجود آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنایا کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، ہر قدم پر کامیابیاں نہیں ملتی، ناکامیوں کا سامنا ہی رہتا ہے، ہر قدم پر محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابیاں مقدر ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک دن ہے اور 9 تاریخ ہے، اپنے ساتھ یہ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئی ہے، برکتوں کا سایہ لے کر آئی ہے، خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ آج یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لو، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظائف تو بہت سے بتا رہے ہیں اور آگے بھی بتائیں گے، لیکن اس طرح کے مستند اعمال آپ کو پورے نیٹ پر نہیں ملنے والے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آؤں جو پہلے سے آزمایا ہوا ہو، جس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرا صرف یہی مقصد ہے، میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اور ہر کسی کو اجازت بھی عام ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا پھر نیپال میں ہیں، عمان میں ہیں، جاپان، مسقط، یا دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق ہے، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، جب آپ لوگوں کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آپ لوگوں کے ملک میں آ جائے، تو پھر آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تب بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 1-2 منٹ نکال کر بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ لیکن یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تقدیر آپ لوگوں کی ایسے بدلے گی کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ آج اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، ذاتی گھر چاہتا ہے، رب کریم سے مانگ لو، حضور کی آمد کے مہینے میں آپ لوگ خوشخبری آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، کئی سالوں سے رزق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 بار وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ہی خوشخبری انشاءاللہ مل جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کے لیے پڑھیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بھیکاری ہیں، فقیر ہیں، حضور کی ولادت کے دن میں آپ نے نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا
اور آپ کے ہر ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ غیبی فرشتہ رزق اور دولت کے خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی چاہے تو اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو رات جاگ کر بھی تہجد کے وقت پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تہجد کا وقت سب سے زیادہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ پوری رات میں گیم کھیل رہا ہوں یا میں نوکری کر رہا ہوں، میری تہجد کی ضرورت اللہ پاک کو کیسے ہوگی، مجھے فضیلت کیسے ملے گی۔ اللہ والوں، آپ کو نائٹ ڈیوٹی میں لگایا، ہو سکتا ہے یہ رب کی حکمت ہو، رب چاہتا ہے کہ آپ سے تہجد پڑھوائے، تو اس لیے آپ لوگوں کو اس کام میں ہی لگا دیا۔ تو اللہ والوں، بہتر ہے کہ آج اس موقع کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرو، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، اپنے آپ کو اس موقع کو غنیمت جانو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کی وہ یقین کریں عیش اڑاتے ہیں، دولت ان کی کامیابیاں ان کی مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا میرے بتائے گئے طریقے سے ہے، 100% گارنٹی سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو کر رہے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ رب کریم ہر کسی کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا مقدر والا، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے گا، اور بتائے گئے طریقے سے اور توجہ کے ساتھ پڑھنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل کو ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کے ملک میں یہ ڈیٹ آ جائے اور یہ مبارک دن آ جائے، ہفتے کا دن آ جائے، ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ آ جائے، تو آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ اگر دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ یا الہی، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس ماہ مبارک مہینے کا واسطہ، اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کا واسطہ۔ آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، حضور کی آمد کا صدقہ، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے۔ جو بھی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہے بھکاری ہے فقیر ہے، مولا کریم تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ، آج نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے صدقہ، آج سیدہ کائنات کی چادر کا واسطہ، آج بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، آج بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تو دلوں کے راز کو خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، ہر مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مولا، جو میری بہنیں اپنے منہ سے اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا رشتہ جلدی کروا دیں، ہماری شادی جلدی کروا دیں، ہمارا نکاح جلدی کروا دیں، میرے مولا کریم ان کے ماں باپ کے دلوں میں یہ بات ڈال دے اور ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب اور بہترین رشتے اور صالح رشتے عطا فرما دے۔ میرے مولا، جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، سسرال میں ظلم ہو رہا ہے، شوہر گالیاں بک رہا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہا، دوسری لڑکیوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، میرے مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے والی محبت میاں بیوی کے درمیان قائم و دائم فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کو قوت و غلبہ نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے
नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है और उस सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। आज जो भी मांगोगे मिल जाएगा, जिस मकसद की नियत करोगे मिल जाएगा। आज बेघरों को घर मांगोगे तो घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे तो गाड़ी मिलेगी। शादी घर से निजात, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद को जहन में रख कर बैठ जाना। इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है, आज वो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा। अपने मकसद की नियत लाजमी करना, क्योंकि आज जो मांगोगे मिल जाएगा। नियत करते साथ ही आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है। ये वजीफा एक ऐसा इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला एक रात में अपनी हर हाजत को पूरा करा लेता है। आपने पहले नंबर पर या वहाबू पढ़ना है। या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को पढ़ना है। या वहाबू रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है जो रिस्क के तकदीर के बंद तालों को खुलवा कर रख देता है, जिसके मायने हैं एक बहुत ज़्यादा देने वाले। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जल्द घर के हालात बदल जाए, जल्द रुकावटें बंदिशों से निजात हो जाए। तो अल्लाह वालों, आपने आज माह रबीउल अव्वल की 9 तारीख हफ्ते के दिन पहले नंबर पर या वहाबू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या वहाबू का मतलब है एक बहुत ज़्यादा देने वाली ज़ात, एक खोलने वाली ज़ात। और जब कोई बंदा माह रबीउल अव्वल की 9 तारीख हफ्ते के दिन या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू को पढ़ना शुरू करता है, रब्बे करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया। इस तरीके से आराम आराम से आप लोगों ने ध्यान तवज्जो के साथ, हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक के साथ अपने मकसद में गुम होके, नबी पाक की मोहब्बत में गुम होके आप लोगों ने डूब कर तवज्जो के साथ सिर्फ 11 बार अपनी हाजत को जहन में रखते हुए या वहाबू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वहाबू पढ़ने वाले की अल्लाह पाक नसीबों को खोल देते हैं, रिस्क बढ़ा देते हैं और गैब से मामलात खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे मौके सामने आने लग जाते हैं। अल्लाह वालों, रस्तों की रुकावटें भी हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आपने पहले नंबर पर या वहाबू को पढ़ना है। और इस दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, क्योंकि आज तो रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, कामयाबियों वाला महीना है, दुनिया और आखिरत को संवारने वाला महीना है, रब को राज़ी करने वाला महीना है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कोई जन्नती होना चाहता है तो इस महीने की कदर व कीमत सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। और 11 बार या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है, जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत है। ये कुरानी सूरत हर किसी को ज़बानी याद है। कुरानी सूरत नमाज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नमाज की जिस रकत में सूरतुल फातिहा ना पढ़ी जाए वो रकत तस्लीम ही नहीं की जाती। रब्बे काबू को इस सूरत से इतनी मोहब्बत है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज़ सूरतुल फातिहा से ही किया है। रब्बे काबू को सूरतुल फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा को लाजमी करार दिया गया है। सूरतुल फातिहा का एक एक लफ्ज़ रब की अज़मत को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वह दीन पर ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का शुक्र है। और जब कोई बंदा रब्बुल अव्वल के महीने में जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, बताया था, आज आपने भी सूरतुल फातिहा को पढ़कर देखिएगा। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तवज्जो करिएगा, तवज्जो बहुत ज़रूरी है। ये अमल इतना ख़ास है कि मेरा बस चलता तो एक एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि इस अमल, इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़ लो,
کیونکہ یہ ام الکتاب ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور مہینہ بھی نبی پاک کا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اللہ والو ایک بات غور کریں، میں نے بسم اللہ بھی پڑھی ہے اور آخر میں آمین بھی پڑھا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ گویا اپنے منہ سے بولیں اور اپنی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیں۔ اتنی آواز کافی ہے، دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کریے گا۔ یہ وظیفہ اگر آپ لوگ مسجدوں میں کر رہے ہیں تو بھی اتنی ہی آوازیں پڑھیں گے کہ گویا آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ دل ہی دل میں نہیں پڑھیے گا، منہ سے بولیے گا۔ ہم بعض اوقات دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، لیکن سوچیں جب دل میں پڑھتے ہیں تو الگ کیفیت بنتی ہے، لیکن جب منہ سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بار بار زبان ہماری اٹکتی ہے، لڑکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زبان عادی نہیں، اندر کے جو ہماری زبان ہے وہ عادی ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے زبان سے ادا کریں۔ زبان سے جتنا زیادہ ادا کریں گے تو زبان سے آپ کے منہ سے نور نکلے گا اور کانوں میں نور جائے گا، تو اللہ والوں سننے کی سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوگی۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، یہ اللہ والوں کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اس طریقے سے ہی وظیفہ کیا کرتے تھے کہ اپنے منہ سے کہتے اور اپنی آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ اور اللہ والوں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ تقدیر اور نصیب کو سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اس خاص عمل کے فائدے آپ نہیں لیکن میں ضرور جانتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ عمل بہت بار کیا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرا؟ ایک نام یا وہابو پڑھا، پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کی لاڈلی آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلا بننا چاہتے ہیں، جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، پھر اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، اور یہ کون سی آیت ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی اس کے معنی ذرا سماعت کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سادہ سا معنی ہے، پاک ہے میرے رب کی ذات، وہی بہترین کارساز ہے۔ عام الفاظ میں کہوں تو میرے لیے میرا رب کافی ہے، یعنی ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، رب کافی ہے میرے لیے، رب کافی ہے۔ اور جب رب کافی ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کے حبیب جو ہیں وہ بھی تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں نا۔ تو جس سے ہم محبت کریں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور محمد مصطفیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لیں۔ ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ، آپ کی تمام حاجت پوری ہونے والی ہیں۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کو آج رب کریم توفیق دے گا کہ وہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ ہفتے کے دن 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میں بارہا اپنی ویڈیوز میں ایک بات کہتا ہوں، کوئی بھی وظیفہ پڑھو، اگر شروعات میں استغفار کرنا بھول جاؤ تو آخر میں استغفار کر لو۔ لیکن آپ لوگ اگر اپنے آپ کو کامیابیوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں
تو آنکھیں بند کر کے پہلے 70 بار استغفراللہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار کریں گے اللہ پاک کے اتنے زیادہ آپ لوگ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اذن سے معاف فرمائے۔ اللہ والوں، اب آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر درود پاک بھی 11 بار پڑھیں۔ وقت کی اگر کمی ہے 7 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، کم سے کم 3 بار تو اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔